اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا رب ہے، نہایت غالب اور بہت معاف کرنے والا۔ بے شک نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 145۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طعام یطعمہ۔ کہہ دیجئے میں تو نہیں پاتا اس قرآن میں جو میری طرف وحی کیا گیا ہے کوئی چیز حرام کسی کھانے والے پر کہ یہ اسے کھاتا ہو۔ یہاں پر وہ قانون دوبارہ دہرایا جا رہا ہے کہ شریعت میں کن چیزوں کو حرام کیا گیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اب وہ ان اشیاء کو بیان کر دیں جنہیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے حرام کیا گیا ہے۔ الا ان یکون میتہ، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو۔ اس مردار کی قسمیں منخنقۃ، الموقوذۃ، اور یہ سب تفصیل ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں پڑھ چکے ہیں۔ یعنی یہ وہ جانور ہے کسی بھی طرح سے مر گیا ہو اور تو وہ مردار کے زمرے میں شمار ہوتا ہے، لیکن اگر مرنے سے پہلے اسے ذبح کر لیا ہے تو اور ذبح کرنے سے اس کے جسم کا خون نکل جائے تو اس کا کھانا جائز ہے۔ او دم مسفوحا، یا خون جو بہتا ہوا ہو۔ یعنی یہ چیزیں جو حرام ہیں، یہ 4 چیزیں ادھر بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 تھا مردار، جو جانور مر گیا ہو، اپنی طبعی موت مر گیا ہو۔ اور دوسرا خون، بہتا ہوا خون، یعنی ایک خون تو وہ ہے جو ذبح جانور کے جسم کے سکیڑ اور کھچاؤ کی انتہائی کیفیت کے باوجود بھی کسی نہ کسی مقدار میں گوشت کے اندر رہ جاتا ہے۔ یعنی ایک تو وہ ہے کہ جو بہہ جاتا ہے، اور ایک جو خون ہوتا ہے جو کسی نہ کسی مقدار میں گوشت میں رہ جاتا ہے۔ اسی طرح تلی کے خون کا معاملہ ہے، لہٰذا یہ چیزیں حرام نہیں ہیں۔ لیکن جو خون بہایا جا سکتا ہے، جو ذبح کرنے کے بعد جانور کے جسم سے نکل کر بہہ گیا ہو، وہ خون حرام ہے۔ ٹھیک ہے۔ او لحم خنزیر فإنه رجس او فسقا احل غیر اللہ بہ، یا خنزیر کا گوشت کہ وہ تو ہے ہی ناپاک، یا کوئی ناجائز گناہ کی شے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ یعنی یہاں تو بتایا گیا ہے تیسری چیز کیا ہے، سور کا گوشت، یعنی اس کی حرمت، یعنی اصطلاحاً یہ بالکل ناپاک ہے، سور کا گوشت بالکل ناپاک ہے۔ اس کے علاوہ کچھ چیزوں کی حرمت ہے، جیسے جو فسق یعنی اللہ کی نافرمانی کے سبب آتی ہیں۔ فسق یعنی اللہ کی نافرمانی کے سبب آتی ہیں۔ فسق کا معنی قرآن کریم کی اصطلاح میں اسلام سے خارج ہو جانا۔ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے سے آدمی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ چنانچہ احل غیر اللہ بھی اسی وجہ سے حرام قرار پایا ہے، یعنی جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ مثلاً ایسا جانور جو کسی قبر، کسی خاص آستان پر جا کے ذبح کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ کہ غیر اللہ کی تقرب کی خواہش موجود ہو، تو یہ بھی حرام ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ لیکن ان صورتوں میں بھی اگر کوئی مجبور ہو جائے تو نہ تو ان کے اندر اس کی طلب ہو، نہ حد سے بڑھے، تو یقیناً آپ کا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کسی غیر معمولی صورت میں ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا کر اپنی جان بچائی جا سکتی ہے، مشروط طور پر اس کی اجازت دی گئی ہے، یعنی کہ اپنی جان بچا سکتے ہیں یہ چیز کھا کر، اور یعنی اللہ کی طرف سے اس میں اجازت دی گئی ہے۔ یعنی جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت اگر اس طرح کا ان محرمات کو کھا لیا جائے، استعمال کر لیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں کریں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مکی زندگی
کہ اس دور تک محرمات صرف یہی 4 تھیں، کیونکہ یہ جو صورت ہے مکی صورت ہے، اور اس کے بعد مدینہ شریف میں سورہ مائدہ نازل ہوئی، اور اس میں پھر مزید تفصیلات دی گئی ہیں اس میں، تو اس سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے ذریعے ناخن والے جانوروں، پنجے والی چڑیوں، پالتو گدھوں، کتوں وغیرہ کی بھی حرمت ثابت ہے۔ اس لیے اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد جو مکی ہے، قرآن کریم یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے جن جانوروں کی حرمت ثابت ہوتی ہے وہ بھی اسلام میں حرام ہے، کیونکہ سورہ مائدہ جو ہے وہ مدنی صورت ہے اور سورہ انعام کے بعد نازل ہوئی ہے، تو اس مدنی صورت میں تمام مزید تفصیل جو ہے اس مدنی صورت مائدہ میں ہے، اور اس میں جو حلال ہے وہ حلال ہے اور جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ آیت نمبر 146 وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ، اور ہم نے یہودیوں پر حرام کر دیے ہر ناخن والے تمام جانور۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ، اور گائے اور بکری وغیرہ میں سے ہم نے حرام کر دی تھی ان پر ان کی چربی، سوائے اس کے جو ان کے پیٹھ یا آنتڑیوں یا ہڈیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، اور یہ ہم نے انہیں سزا دی تھی ان کی سرکشی کی وجہ سے، یعنی اس قسم کے جانوروں کی عام کھلی چربی ان کے لیے حرام تھی۔ یہ کیوں؟ بلکہ ان کی شرارتوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ تنگی جو کی تھی بطور سزا کی تھی۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچ کہنے والے ہیں، بے شک۔ اس آیت میں پہلے تو مسلمانوں کے لیے جو چیزیں حرام کی گئی ہیں ان کا بیان تھا اس سے پہلے، اب ان چیزوں کا بیان کیا جا رہا ہے جو صرف یہود پر حرام کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہود پر ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا ہے۔ ناخن والے سے مراد ہر وہ جانور ہے جس کی انگلیاں پھٹی ہوئی نہ ہوں۔ اس تعریف کے مطابق اس میں ہر وہ جانور داخل ہو جائے گا جو کھر یا پنجے والا ہوگا، اس لیے بکری، شتر مرغ، بطخ، چڑیا اور اونٹ اور گائے بھی اس میں داخل ہوں گی جن کے پنجے ہوں گے۔ ان تمام جانوروں کا گوشت یہود پر حرام تھا، ان کے لیے انہی جانوروں کا گوشت حلال تھا جن کی انگلیاں پھٹی ہوئی تھیں، جیسے مرغی یا گوریا وغیرہ۔ لیکن اسی آیت کے دوسرے حصے میں وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے گائے اور بکری کا گوشت بطور خاص حلال کر دیا گیا تھا، صرف ان کی چربی حرام کر دی گئی تھی، سوائے اس چربی کے جو ان کے پیٹھ سے لگی ہوئی ہو، جو ان کی آنتوں سے چپکی ہوئی ہو، جو ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اور جیسے وہ چربی جو دم، پاؤں، پستی، سر اور آنکھ کے ساتھ چپکی ہوئی ہو۔ یہ سب کچھ ان کی سرکشی، اللہ کے احکام کی نافرمانی کی وجہ سے ہوا تھا، اور اللہ کا یہ جو ان کے ساتھ جو برتاؤ ہے عادلانہ تھا، کیونکہ انہوں نے ہر معاملے میں جو ہے اللہ کی نافرمانی کی، مختلف قسم کی شرارتیں کی۔ ابن جریر نے اس کی تفسیر یوں لکھی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو آپ کو یہ خبر دی کہ مذکورہ چیزیں کو ان پر ہم نے حرام کر دیا تھا، یہی صحیح ہے۔ ان کا یہ گمان باطل ہے کہ خود یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر انہیں حرام کر لیا تھا۔ انہوں نے ایک یہ بھی غلط گمان و غلط بات کہی تھی کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ہے یہ چیزیں اپنے اوپر حرام کی تھی تو ہم نے بھی یہ حرام کر لی، تو یہ ان کی غلط بات ہے، یہ ان کا غلط گمان ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور یہ لوگ ان کی اتباع میں انہیں نہیں کھاتے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے جو یہ کہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ چیزیں حرام کی تھی اور ان کے اتباع کے پر ہم نہیں کھاتے تھے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے کچھ اپنے اوپر خود اپنی چیزیں حرام کی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر اور ان پر یہ اللہ تعالیٰ نے سختی پیدا کر دی۔ بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مار ہو یہود پر، جب چربی ان کے لیے حرام کر دی گئی
تو اسے پگھلا کر بیچ دیا اور اس کی قیمت کھا گئے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 147، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیں تو کہہ دیجئے کہ تمہارا رب بڑا وسیع رحمت والا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی جھٹلا رہے ہیں، قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس جرم کے پاداش میں فوراً تمہیں نہیں پکڑ رہا ہے، اور نہ کوئی فوراً موزہ دکھا کے تمہاری مہلت یا مدت کو ختم کر رہا ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ انہیں اور مزید مہلت دے رہا ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس کا عذاب ٹالا نہیں جا سکے گا مجرموں کی قوم سے، یعنی جب اس کی طرف سے گرفت ہوتی ہے، جیسے سورۃ البروج میں آیت نمبر 12 میں بتایا گیا ہے، إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، یعنی بے شک تمہارے رب کی جو پکڑ ہے بہت شدید ہے، یعنی کہ بڑی سخت ہوگی، پھر کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اس کی گرفت کو اور اس کی سختی کو ٹال دے۔ اچھا، یہاں جھٹلانے والوں سے مراد یہودی بھی ہے، کیونکہ وہ تو اس بات کا انکار کر رہے تھے کہ جو چیزیں ان پر حرام کر دی گئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ ان کی جو بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر چیزیں حرام کر دی تھیں، تو جو چیزیں حرام کر دی تھیں اللہ تعالیٰ نے، تو وہ یہ کہتے تھے نہیں، ہمارے بدعمالیوں کی وجہ یا ہماری سرکشی کی وجہ سے نہیں حرام کی گئی تھیں، اور اس کا انکار کرتے تھے۔ اسی طرح اس میں مشرکین مکہ بھی، مشرکین عرب بھی داخل ہوتے ہیں، شامل ہیں، جو قرآن کی ہر بات کا انکار کرتے تھے، اور جس میں یہ باتیں بھی شامل تھیں۔ تو دونوں یعنی یہودیوں سے اور مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کے قرآن جھٹلانے کے باوجود ان پر کوئی فوری عذاب نہیں آ رہا ہے، بلکہ دنیا میں انہیں خوشحالی میسر آ رہی ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل سے خوش ہے، ان کی بجائے حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ اپنے باغیوں کو، اپنے کفر کرنے والوں کو بھی رزق دیتا ہے اور خوشحالی سے نوازتا ہے۔ البتہ یہ طے ہے کہ ان مجرموں کو ایک نہ ایک دن عذاب ضرور ہوگا جسے کوئی ٹال نہیں سکتا، یعنی اللہ کے علم کے مطابق جب اس کا وقت آ جائے گا تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکے گا۔ یا یہ بھی مراد ہے کہ اگر دنیا میں عذاب نہیں آتا تو آخرت میں مجرموں کو عذاب سے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 148، سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ، ان قریب کہیں گے یہ مشرک لوگ کہ اے اللہ، کہ اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ یعنی مشرکین مکہ اس طرح کے دلائل دیتے تھے کہ جن چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ حرام نہیں ہے اور ہم نے خود ان کو حرام ٹھہرایا ہے، ایسا کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ آخر اللہ تعالیٰ تو اللہ کل شیء قدیر ہے، اس کا تو ہمارے ارادے اور عمل پر کل اختیار ہے، لہذا یہ کام اگر غلط تھے تو وہ ہمیں یہ کام کرنے نہ دیتا اور غلط راستے اختیار کرنے نہیں دیتا اور ہمیں روک دیتا۔ اس طرح کی یہ بہانے بازی غلط الزام اللہ تعالیٰ پر دے رہے تھے، یعنی وہی گمراہ کن دلیل دے رہے تھے جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے بار بار دیا ہے، اور اس کا جواب بار بار ان کو دیا جا چکا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے، یہ اپنی اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے، اس دنیا میں اپنی قدرت کے ذریعے زبردستی کسی کو ایمان پر مجبور نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ دنیا تو امتحان گاہ ہے اور امتحان کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو دنیا تو اسی امتحان کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ کون شخص اپنی سمجھ اور اپنے اختیار سے وہ صحیح راستہ اختیار کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے، اور جس کی طرف اس نے رہنمائی کے لیے اتنے پیغمبر بھیجے ہیں، یعنی اتنے پیغمبر، اتنے نبی، اتنی کتابیں آنے کے باوجود بھی جو راہ راست پر نہیں آئے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پکڑے گا۔ یہ تو گمراہ کن دلیل ہے، اور بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اللہ کو معلوم تھا اور اللہ چاہتا تو ہم راہ راست پر آتے،
تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی. اللہ چاہتا تو ہر ایک کو اسلام پہ لا سکتا تھا، لیکن یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو اس سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے جسے تم ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان کی پیروی کر رہے ہو اور صرف اندازوں اور اٹکل کی باتیں کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو انہوں نے پہلے بتایا، اسی شبہ کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ پہلے گمراہ ہو گئے کہ اگر ہم غلط راستے پہ تو اللہ نے ہمارا ہاتھ کیوں نہیں روکا. اللہ تعالیٰ نے تو یہی کہا ہے کہ دنیا میں نے امتحان کے لیے بنائی ہے. یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو مسلمان کر دے. اور پھر ان کے یہ نہایت ہی غلط دلیل ہے کہ اگر تمہاری بات صحیح ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب میں کیوں نہیں مبتلا کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ مشرکین سے کہیے کہ اگر تمہارے پاس کچھ ایسی معلومات ہیں جس کی بنا پر تم کہتے ہو کہ اللہ تمہارے حال پر راضی ہے تو اسے ظاہر کرو. اس کے بعد اللہ نے خود ہی فرمایا کہ اہل شرک تمہارے پاس سوائے وہم و گمان، وہم و خیال اور غلط اعتقاد اور فاسد عقائد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تم یوں ہی اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے رہتے ہو. تو یہ وہی گمراہ کن دلیل ہے جو بار بار یہ پیش کرتے تھے. آیت نمبر 149. قل فللہ الحجۃ البالغہ. کہہ دیجئے کہ بس اللہ کے حق میں ثابت ہو چکی ہے پوری پہنچ جانے والی حجت، یعنی پوری دلیل. یعنی یہاں پر یہ ہے کہ جو تمہاری کٹ حجتیاں یعنی غلط دلائل کے مقابلے میں حقیقت تک پہنچی ہوئی دلائل حجت جو ہے صرف اللہ ہی کی ہے. اس نے ہر طرح سے تم پر اپنی حجت کو تمام کیا، تمہاری ہر نامعقول بات کو معقول طریقے سے رد کر دیا، مختلف انداز سے تمہیں ہر بات سمجھا دی. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. بس اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت پر لے آتا. اگر اللہ کے پیش نظر سب کو نیک بنانا ہی مقصود ہوتا تو آنے واحد میں تم سب کو حضرت ابوبکر صدیق کی طرح نیک بنا دیتا. لیکن اس نے دنیا کا یہ معاملہ عمل اور اختیار کے تحت رکھا ہے، یعنی عمل اور اختیار کے تحت ہے. اس کا مقصد جیسے سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 میں بیان کیا گیا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یعنی اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا اس لیے کہ وہ تمہیں آزمائے اور جانچے تم میں سے کون نیک عمل کرتا ہے. تو یعنی اختیار ہے، انسان کو اختیار دیا، عمل کا اختیار دیا ہے. یعنی یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. اس کی حکمت اور اس کے اسباب جو ہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اگر وہ چاہتا تو تمام بنی نوع انسان کو ہدایت کی راہ پر ڈال دیتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 35 میں فرمایا تھا، اگر اللہ چاہتا تو سب کو راہ ہدایت پر جمع کر دیتا. روایت میں قول ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے پاس کوئی حجت نہیں ہوتی، یعنی کوئی دلیل نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے پاس اپنے بندوں کے بارے میں یعنی اعلیٰ درجے کی اور آخری درجے کی دلیل یا حجت ہوتی ہے. آیت نمبر 150. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا. کہیے ذرا لاؤ تو صحیح اپنے وہ گواہ جو یہ گواہی دے سکیں کہ اللہ نے ان چیزوں کا حرام کیا ہے. یعنی کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، کوئی علمی سند ہے، کوئی آیت موجود ہے جس سے تم اپنے موقف یعنی اپنی جو بات جو کہہ رہے ہو کہ یہ چیزیں حرام ہیں یہ حلال ہیں، اپنے موقف کے حق میں گواہی کے طور پہ پیش کر سکو؟ اگر اس طرح کی کوئی ٹھوس ثبوت اور شہادت ہے تو اسے لاؤ ہمارے پاس. فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَكُمْ. بس اگر یہ لوگ کٹ حجتی میں گواہی دے بھی دے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گواہی مت دیجیے گا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور مت پیروی کیجیے ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی ہیں جو دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی یہ آخرت کے منکر ہیں، اور اتنا کچھ سننے اور اتنی آیات اور اتنی اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی یہ کس قدر دیدہ دلیری کے ساتھ شرک پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور آخرت کا ان کو بالکل خوف نہیں ہے، انہیں اللہ کی حضور حاضری کا بھی کوئی خوف نہیں ہے، اور جس کو وہ چاہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ کے برابر ٹھہرا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت میں مشرکین کو لاجواب کرنے کا طریقہ، کرنے کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ ان سے کہیے کہ تم لوگ اپنے گواہوں کو پیش کرو کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے جنہیں تم حرام سمجھ رہے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے پاس کوئی گواہ نہیں۔ اگر بالفرض کوئی تائید کے لیے کوئی گواہی بھی دیتا ہے تو محض جھوٹ اور تعصب کی بنیاد پر دے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کی تصدیق نہیں کیجیے، اور نہ ہی ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع کیجیے، ان کی طرف دھیان دیجیے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی اوپر کی تمام آیتوں میں مشرکین کے تمام دعوے جو انہوں نے کیے تھے اس کی تردید کی گئی ہے، اور مشرکین کو لاجواب کر دیا گیا ہے جو وہ کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد اور یہ سب جو ہے انہوں نے جو شرک کیا ہے ہم تو وہی کر رہے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کریں، ہم کوئی حرام کام نہیں کرے اور کوئی ہم غلط کام نہیں کر رہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کی تردید کر دی، ان کے تمام دعووں کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں لاجواب کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبیہ کر دی ہے کہ آپ تصدیق نہ کریں، آپ ان کی طرف دھیان نہ دیں، نہ ان کا اتباع کریں، اور یہ لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، آخرت میں ایمان نہیں رکھتے اور بتوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ الحمدللہ یہاں یہ رکوع اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس کے پڑھنے پڑھانے میں ہم سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ بارک اللہ لی و لکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔